السلام علیکم، ارسلان ارشد آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈان نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل لیبر ریفارم بائی ذوالفقار شاہ۔ تو اس بجٹ کے اندر مزدور طبقے کے لیے کیا کچھ اصلاحات کی گئی ہیں اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ The federal government has announced a multi-billion package for the agricultural sector to boost a neglected part of our economy. وفاقی حکومت نے کروڑوں روپے کا ایک مدد کا اعلان کیا ہے زرعی شعبے کے لیے، تاکہ ہماری معیشت کا ایک نظر انداز کیا گیا حصہ اس کو دوبارہ سے بڑھوتری دی جائے۔ The plan includes rupees 110 billion direct investment, 80% increase in agro credit to bring it to rupees 2.7 trillion over the next 3 years. مقصد 110 بلین براہ راست سرمایہ کاری اور 80% زرعی قرضوں کی مد میں بڑھانا ہے، تاکہ اس کو 2.7 ٹریلین روپے کے اوپر اگلے 3 سالوں میں لایا جا سکے۔ The government claims that the much awaited package would help alleviate rural poverty and increase household incomes. حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت زیادہ انتظار کیے جانے والا یہ پیکیج، یہ امدادی سامان مدد کرے گا کہ غربت سے باہر نکل سکیں وہ دیہی آبادی اور اپنے گھریلو آمدن کو بڑھا سکیں۔ But it fails to explain how it would change the current labor situation in the sector. لیکن یہ اس سلسلے میں ناکام رہا ہے کہ وہ وضاحت کر سکے کہ حالیہ مزدوری کی صورتحال اس شعبے میں وہ کس طرح اس کو تبدیل کرے گا۔ Of Pakistan's 65 million strong labor force, 38% are employed in the agricultural sector and are considered marginalized and vulnerable. 65 ملین مضبوط مزدوری قوت، جن میں سے 38% زرعی شعبہ میں وابستہ ہیں، ان کو بالکل پسا ہوا طبقہ اور کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ Though the portion of wage labor in the sector has increased in the last couple of decades, a majority still work under sharecropping arrangements regulated under a 70-year-old piece of legislation called Tenancy Regulations in Sindh and Punjab, the two provinces employing 80% of farm labor. اگرچہ مزدوری کرنے والا، اجرت لینے والا اس شعبے میں بڑے ہیں لوگ، پچھلے کچھ اشروں میں زیادہ تر حصہ کام کرنے والوں کا وہ شراکت دار ہے اس طرح کی انتظامی امور میں، انتظامی صورتحال میں، جو کہ 70 سال پرانا قانون سازی کا ٹکڑا، جسے ٹیننسی ریگولیشن پنجاب اور سندھ کے اندر کا نام دیا گیا ہے، جو کہ یہ دو ایسے صوبے ہیں جہاں پہ تقریباً 80% مزدوری زراعت میں ہوتی ہیں۔ The latest amendment in the Sindh Tenancy Act 1950 made in 2013 was to regularize begar unpaid work.
حالیہ ایک تبدیلی جو سندھ کے ٹیننسی ایکٹ 1950 میں کی گئی وہ 2013 میں کی گئی تھی، اور اس کا مقصد جو جن کو اجرت نہیں دی جاتی ان کام کرنے والوں کو ریگولرائز کرنا تھا، معمول میں لانا تھا، جن کو بگار کہتے ہیں۔ Fortunately, the Sindh High Court in October 2019 struck down the exploitative amendment and asked the provincial government to update the law, taking into account fundamental rights in the constitution. خوش قسمتی سے سندھ ہائی کورٹ نے اکتوبر 2019 میں اس ایکسپلائٹیٹیو لوگوں کا استحصال کرنے والے تبدیلی کو اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور صوبائی حکومت سے کہا کہ وہ اس قانون کو وقت کے مطابق اور بنیادی حقوق جو کہ آئین میں موجود ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے۔ The judges in their detailed verdict reproduced excerpts from a decades-old Hurry report, highlighting the fact that the situation of the sharecroppers has not changed much as their working conditions resembled slavery. ان جج صاحبان نے اپنے وضاحتی فیصلے کے اندر اشروں پرانے ہری رپورٹ کے کچھ اقتباسات پیش کیے جو کہ اس بات کو واضح کرتے ہیں حقیقت کو کہ جو یہ فصلیں پیدا کرنے والے ان کی صورتحال ان مزدوروں کی ابھی تک نہیں بدلی، کیونکہ ان کی صورتحال بالکل غلامانہ صورتحال سے ملتی جلتی ہے۔ These observations are supported by international and national reports. یہ شواہد عالمی اور قومی سطح کی رپورٹوں سے مضبوط ہوتے ہیں اور سچ ثابت ہوتے ہیں۔ The Walk Free Foundation's Global Slavery Index estimates 3.1 million people are working in bonded labor in Pakistan, the majority of whom are in agriculture. واک فری فاؤنڈیشن جو کہ عالمی سلیوری انڈیکس ہے، جو غلامانہ ایک پیمانہ ہے، وہ بتاتا ہے، اندازہ لگاتا ہے تقریباً 3.1 ملین یعنی کہ 31 لاکھ لوگ پاکستان کے اندر بانڈڈ مزدوری کر رہے ہیں، جہاں پہ زبردستی کرتے ہیں، اور زیادہ تر ان میں سے زرعی شعبہ سے وابستہ ہیں۔ The Hari Welfare Association's annual report documented that over 2,000 people were released from bonded labor only in Sindh in 2020. اور ہری ویلفیئر ایسوسیشن کی سالانہ رپورٹ جو کہ ایک ڈاکومنٹ میں لکھتی ہے کہ تقریباً 2,000 سے زیادہ لوگ بانڈی لیبر سے سندھ کے اندر 2020 میں آزاد کروائے گئے۔ Successive governments have acknowledged the presence of labor bondage, particularly in the agricultural sector, by enacting specific laws. یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بانڈڈ لیبر موجود ہے، خاص طور پہ زرعی شعبہ میں، اور مخصوص قسم کے قوانین لاگو کر کے ان کی موجودگی کو یقینی بنایا۔ However, they have miserably failed to implement these laws as there are hardly any prosecutions on record under the Bonded Labor System Abolition Act 1992 or the Sindh Bonded Labor System Abolition Act 2015۔ تاہم یہ بڑی بری طرح ناکام ہوئے ہیں کہ ان قانون کو لاگو کر سکیں
کیونکہ بمشکل ہی کوئی تکلیف یا ایزا وہ ریکارڈ میں آتی ہے جو بانڈڈ لیبر سسٹم ایکٹ 1992 کے تحت جو ختم کر دیا گیا، یا سندھ بانڈڈ لیبر ایکٹ 2015 جو بھی ختم کر دیا گیا اس کے تحت ویج لیبر in the agricultural sector is increasing, particularly in medium and large farms in northern Sindh and southern Punjab. اجرت والی مزدوری زرعی شعبہ کے اندر بڑھ رہی ہے، خاص طور پر درمیانے طبقے کے اور بڑے فارموں کے اندر، خاص طور پہ شمالی سندھ کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر. However, they also remain without any legal protection. تاہم یہ بغیر کسی قانونی تحفظ کے ہیں. None of the over 100 labor laws is applicable to agricultural labor. مزدوری کے 100 قوانین میں سے کوئی ایک بھی زرعی شعبے کی مزدوری کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. The current minimum wage legislation doesn't cover wage labor in the sector, and the same is the case with social security and pension laws, as they only cover industrial and commercial workers. اور حالیہ کم سے کم اجرت والا قانون وہ بھی اجرت والی مزدوری کو اپنے اندر دائرے میں شامل نہیں کرتا اس شعبے کے اندر، اور ایسا ہی معاملہ ہے سوشل سیکیورٹی اور پینشن کے قوانین کے اندر، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے اندر شامل کرتے ہیں صنعتی اور کمرشل کام کرنے والے ورکر کو. Without proper laws and rules outlining terms of employment and health and safety mechanisms, or a policy and provisions of social dialogue, there is a clear deficit of decent work in the sector, which is a significant source of revenue for the foreign exchequer. بغیر مناسب اصول و ضوابط کے جو کام دینے والوں کو نظم و ضبط کرتی ہے اور صحت اور حفاظتی اقدامات یا کوئی ایسی منصوبہ بندی اور ایسے اصول و ضوابط جو سماجی گفت و شنید کریں، بڑی واضح کمی نظر آتی ہے وہاں پہ مناسب کام کی اس شعبے کے اندر، جہاں پہ بڑی خاص ذرائع پیدا ہوتا ہے، ریونیو پیدا ہوتا ہے بیرونی سرمایہ کا. Pakistan is the 5th largest producer of cotton, and over 60% of its export comprises textile and related value-added products. پاکستان کپاس پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، اور تقریباً 60% اس کی برآمدات ٹیکسٹائل پر مشتمل ہوتی ہیں اور اس سے متعلقہ پروڈکٹس کے اجناس کے اوپر. However, workers in the sector are deprived of their basic rights. تاہم اس شعبے سے وابستہ مزدور حضرات ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. The Pakistan Labour Force Survey estimates a nominal 22% female participation in the country's workforce. پاکستان کی لیبر فورس سروے اس کے تخمینے کے مطابق تقریباً بمشکل 22% عورتیں ایک ملک کے کام کرنے والے حصہ لیتی ہیں. Experts believe that the actual economic contribution of women, particularly in agriculture, is over 40%. ماہرین اس بات کو مانتے ہیں کہ اصل معاشی حصہ عورتوں کا خاص طور پر زراعت کے اندر 40% سے زیادہ ہے. This valuable contribution is diluted as unpaid family work. یہ قابل ذکر حصہ جو ڈالتے ہیں وہ
مان پڑ جاتا ہے جب بات آتی ہے گھر میں کام کرنے کی، کیونکہ اس کی اجرت نہیں ملتی. Sindh has promulgated a specific law to protect the rights of women agricultural workers, but implementation remains a challenge. سندھ نے ایک خاص قانون کی ابتدا کی ہے تاکہ وہ عورتوں کے زرعی عورتیں کام کرنے والی ان کے حقوق کی حفاظت کر سکے، لیکن اس کو لاگو کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے. Of the estimated 12 million child laborers in the country, 60% are in agriculture and allied activities, many of them engaged in hazardous work. 12 ملین بچے مزدوری جو کرتے ہیں، جو مزدور ہیں اس ملک کے اندر، 60% ان میں سے زرعی شعبے سے اور اس سے متعلقہ سرگرمیوں میں سے وابستہ ہیں، اور زیادہ تر ان میں سے کافی مشکل کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جٹے ہوئے ہیں. The federal government's current agricultural package or even similar packages and policies at the provincial level are labor blind. وفاقی حکومت کی حالیہ زرعی پیکج یا اسی طرح کے ملتے جلتے کچھ پیکج یا منصوبہ بندیاں جو کہ صوبائی سطح پر بھی ہیں، وہ مزدوری کے حوالے سے چشم پوشی کرتی ہیں. How can a vital sector of the economy progress if the lack of rights of the people in the sector is not rectified? کس طرح ایک اہم شعبہ معیشت کا ترقی کر سکتا ہے اگر بنیادی حقوق لوگوں کے ان کی اصلاح نہیں کی جاتی؟ This reflects the ignorance of our policymakers who miss the point that development and economic progress is all about people, not only money and machines. یہ عکاسی ہے اس بات کی کہ ہمارے منصوبہ بندی تیار کرنے والے وہ لا علم ہیں اور وہ اس نقطے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی معاشی کی وہ لوگوں کی خوشحالی ہے اصل میں، نہ کہ صرف پیسوں کی اور مشین کی. If the intention is to improve the agricultural sector, then the package needs to be revisited and must start with labor reforms that include bringing in new legislation to extend fundamental rights to the agricultural workers, e.g., for example, right to association, access to remedy by establishing Hari Kisan courts, a time-bound plan to eradicate bonded labor and reduce child labor. اگر ارادہ زرعی شعبے کو بہتر بنانے کا ہے تو اس پیکج کو ضرورت ہے کہ دوبارہ تیار کیا جائے اور مزدوری اصلاحات کے حوالے سے شروع کرنا چاہیے، جس کے اندر نئے قانون سازی کی جائے تاکہ بنیادی حقوق تک ان کو بڑھایا جائے زرعی شعبے کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو، جو کہ مثال کے طور پر ان کو تنظیم سازی کرنے کی اجازت ہو، حق ہو، ان کو اس طرح کی کہ وہ ان کے کسان کورٹس ہوں یا ہری کورٹس بنا کے ان کو مشکلات سے چھٹکارا دیا جائے، اور وقت کے ساتھ اس طرح کے منصوبہ بندی تیار کی جائے کہ یہ زبردستی کی مزدوری اور بچوں کی مزدوری کم کی جائے. The extension of the minimum wage labor law to the agricultural sector and social security coverage is equally important. اور کم سے کم اجرت کو اس مزدوری کے قانون کے اندر اور زرعی شعبہ کے اندر اس کو لے کے آنا، اور سوشل سیکیورٹی وہ دونوں کے اندر ان کو بڑھانا برابری طور پر یہ اہم باتیں ہیں. Women workers may need special attention on the pattern of the Sindh law along with the practical implementation plan. عورتیں مزدوری کرنے والی، کام کرنے والی، ان کو خاص توجہ کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی ضرورت ہے جس طرز کے اوپر سندھ کے قانون طے پائے ہیں، اور ساتھ اس کے ضرورت ہے کہ عملی اقدامات ہوں جو ان کو لاگو کر سکیں.
The sector has the potential to bring the economy out of the current crisis as well as generate employment, but the only way to make it happen is through a combination of economic investment, technological innovation and labor reform. تو کنکلوژن اس کا کیا نکلتا ہے کہ یہ شعبہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ معیشت کو اس کے حالیہ مسائل سے باہر نکال سکے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پہ امپلائمنٹ کے نوکریوں کے واقع پیدا کر سکے. لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایسا کرنے کا، اور وہ ہے کہ معاشی طور پر اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے، سرمایہ کاری کی جائے اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی انوویشنز لائی جائیں اور مزدور اصلاحات لائی جائیں جو اس شعبے کو بڑھا سکیں. The writer is a human rights and labor rights activist based in Karachi. Okay, thank you. That's all from my side. Allah Hafiz.